بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت مسئلہ عشق پر، لفظ عشق پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی اور اب پھر کر رہا ہوں کہ چونکہ عشق کا استعمال کتب صوفیہ میں، اشعار میں، نعتوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور نور ٹی وی کے اسٹیج سے قبلہ حضرت پیر صاحب زادہ نور العارفین دامت برکاتہم العالیہ اس وقت جو درس مثنوی دے رہے ہیں، اس درس کے اندر عشق پر ہی بات ہوتی ہے، اور عشق محو اور مرکز ہوتا ہے وہ ساری گفتگو کا۔ تو یعنی عشق کا ہی یہ فیض ہے سارا جو نور ٹی وی سے چل رہا ہے۔ تو وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے حال کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو مرید تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ تھے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی اس حالت کو کہا کہ یہ عاشقوں کی حالت ہے، اور اسی سے وہ ایک موضوع بن گیا۔ تو اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے 2 روایتیں پیش کی، ایک وہ کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لفظ عشق نکلا ہے، آپ نے اس کا استعمال فرمایا، اور دوسری روایت جو میں نے پیش کی وہ صحابہ کرام نے حضور کے سامنے لفظ عشق کا استعمال کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس لفظ کے اوپر تنقید کی، نہ اس کا رد کیا، بلکہ اس کے اوپر یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس عاشق پر رحم نہیں آیا۔ تو یہ یعنی قولی طور پر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ عشق ثابت ہے، اور سکوتی طور پر بھی سنت تقریری کے اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے۔ اس لیے لفظ عشق استعمال کر کے نہ مولانا روم نے گمراہی پھیلائی ہے نعوذ باللہ، نہ ان سے پہلے صوفیہ نے، نہ جو ہمارے عارفین ہیں ہند و پاک کے یا عرب کے جو عارفین ہیں جنہوں نے لفظ عشق کا استعمال کیا، نہ انہوں نے غلط کیا۔ آج پھر میں اسی لفظ عشق کے استعمال پر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گفتگو کروں گا۔ یہ حوالہ مجھے بعد میں دینا چاہیے تھا، لیکن میری فائل میں یہ ہوا کہ جب اس کو میں نے وہ اکٹھا کیا، اسٹیپل کیا، تو یہ پہلے آ گیا۔ اب چلو یہ پہلے آ گیا تو پھر اسی کو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ ترتیب کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ بعد میں وہ حوالہ میں حضرت بشر رافی کا پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ ان کے بعد کے ایک بندے ہیں جن کی عشق کی بات ہے، تو ترتیب کے اعتبار سے بشر رافی کے بعد ان کا یہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ میری فائل کی اور میری غلطی کی وجہ سے میں اس کا پہلے ذکر کر رہا ہوں۔ عشق کا لفظ صرف صوفیہ نے استعمال کیا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ صرف نیگیٹو میں ہوتا ہے، یہ جنسیات کے لیے عشق استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے بتا دیا کہ اگر جنسیات کی نیت سے بھی کسی کو کسی سے عشق ہو گیا ہو تو حضور نے تو اس کو بھی فرما دیا کہ اگر وہ پاک دامن رہا، کنٹرول کیا، ضبط کیا، تو خدا تو اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جہاں تک مثبت پازیٹیو کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ عشق، حضور کے ساتھ عشق، اولیاء کے ساتھ عشق ہے، اور اولیاء، اب جو میں کہہ رہا ہوں نا اولیاء کے ساتھ عشق، اس کی میں مثال انشاءاللہ بھی دیتا ہوں۔
ابال صالح کے ساتھ عشق، یعنی عشق کہتے ہیں محبت سے، شدید محبت کا نام عشق ہے۔ محبت ایک نارمل سٹیج کہہ لیں، اور اس میں جو ایکسپرٹ ہو جائے، جس کی فیلنگ زیادہ ہو جائے، وہ اسی کی طرف لگ جائے، یہ اس سے زیادہ ہے۔ اور قرآن نے لفظ عشق کی تعبیر کی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ سے، وہی آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ جن کو اللہ سے حد درجہ کی محبت ہے۔ اب جو عربی میں اشد و حد درجہ جس کو کہا جاتا ہے نا، پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو عشق ترجمہ ہے اشد کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اس کا استعمال صوفیہ کے علاوہ، صوفیہ نے تو بہت استعمال کیا، وہ تو مجھے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعتوں میں اس کا ذکر، تقاریر میں اس کا ذکر، اشعار میں اس کا ذکر، گیتوں میں اس کا ذکر، عارفانہ کلام میں، منقبتوں میں اس کا ذکر، وہ تو میں حوالے دے ہی نہیں رہا، میں وہ دے رہا ہوں حوالے آپ کی خدمت میں کہ جو عشق کو، لفظ عشق کے استعمال کو شرک، بدعت، حرام کہنے والے، یا یہ کہنے والے کہ جنہوں نے یہ استعمال کیا ہے ان کا اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ مباح الدم ہو گئے، یعنی ان کے لیے یہ میں حوالے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حوالہ یہ ہے عاشق النبی، سبحان اللہ، عاشق النبی کا لفظ، اور یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ ساری فائل ہے، اور وہ میں حوالے ایک ہی چونکہ حوالہ ہے تو وہ میں پڑھوں گا نہیں، کتابوں کے نام میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب الدرر الکامنہ سے، چونکہ حافظ ابن حجر کا ایک بڑا نام ہے اور وہ ایک درمیان میں بندے ہیں جن کو سارے ان کی بات کو مان لیتے ہیں، اس لیے میں حافظ ابن حجر کا پہلے حوالہ لایا ہوں۔ الدرر الکامنہ، الدرر الکامنہ کے اندر 1134 نمبر پر جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ایک بزرگ ہیں، یہ بزرگ الوافی سے، بالوفیات سے، صفدی کی کتاب سے، یہ ایک ایکسٹرا لفظ ہے وہ، اور سخاوی نے بھی اس کا ذکر کیا تو وہ ایکسٹرا کے لیے میں کرنے لگا ہوں ان کا، ورنہ میں وہ الدرر الکامنہ پہ واپس آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے ایمن بن محمد البذولی الاندلسی الاصل التونسی، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، تونس جو ہے وہ ان کا اصل تھا، وہاں سے تھے۔ بس یہ لفظ اندلس کی وجہ سے میں نے وہ صفدی کا حوالہ پڑھا۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایمن ابو البرکات بن محمد 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 بن محمد، واہ 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 کیا بات ہے، یہ عاشق النبی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی۔ پھر میں سند پڑھتا ہوں، عاشقوں کی ایسی سند ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابو ایمن ابو البرکات بن محمد 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 بن محمد، آگے کہتے ہیں 14 آبائی فی نسک لم یوجد نظیر ذالک ان کان ثابتا۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑا محمدوں کی لڑی سے یہ بندہ پیدا ہوا ہے، اگر اس کی سند یہ ثابت ہو جائے، پکی بات ہے، تو کہتے ہیں اس کی مثال تو جہان میں نہیں ملتی کہ ایسا بندہ، یہ ایمن ابو البرکات ایسا بندہ کہ جس کی آباء و اجداد میں اتنی بڑی لمبی ڈوری اور لمبی جو ہے نا وہ لڑی ہے کہ اتنے اس کے آباء و اجداد 14 تک محمد 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 محمد، وہ جو پڑھتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، کسی نے کہا ہے محمد محمد کرندے گزر گئی، یہ تو وہ پوری وہ لڑی آ گئی ہے، محمد محمد کرندے گزر گئی، احمد نو آہد نل ملیندے گزر گئی، مانا یہ کلمہ پڑھتے گزر گئی، محمد الرسول اللہ، ادھر محمد اور اللہ، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں لم یوجد نظیر ذالک، جان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
آگے کہتے ہیں کانا تونسین، اصل میں تو یہ تونسیہ کے تھے، قدم القاہرہ، پھر وہ قاہرہ میں گئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں سے پڑھا، بڑے عالم تھے. ثم قدم المدینۃ النبویہ، رہنے والے اندلس کے تھے، اصل میں تو ٹیونس کے رہنے والے تھے، اصلی ان کا تھا اندلسی تھے. پھر مدینہ میں گئے، مصر میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی. تو پھر کہتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے فجاورا بہا، تو یہ حضور کے ہمسائے بن کے وہاں رہ گئے. انہوں نے مجاورت اختیار کر لی حضور کے روضے کی. اب ان کا کام تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آنے والوں کی خدمت کرنا، وہاں صفائی کرنا. بن محمد کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں فجاورا بہا. ابن حجر اسقلانی الدرر الکاملہ 1134 نمبر ہے یہ. تو کہتے ہیں فجاورا بہا وتابا والتزم ان یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا الی ان یموت وفا بذالک. کہتے ہیں ان کی زندگی گزر گئی آقا کی نعتیں لکھتے، کوئی کام نہیں، یا خدمت کرنا، حضور کے روضے پہ آنے والوں کی نعتیں لکھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور وہ جو ان کی نعتیں ہیں، یہ جنہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے ان کی اشعار اور ان کی نعتوں کو لکھا ہے. ہمارے نعت خواں تو صرف وہ اپنے علاقائی نعتیں پڑھتے ہیں، کاش وہ ان عاشقوں کی نعتیں بھی پڑھیں کہ کیا نعتیں لکھی ہے انہوں نے. اب وہ نعتیں لکھتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینہ کے ہو کے رہ گئے، وہیں خدمت گزار بن گئے، وہیں ان کو موت آئی. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے وَأَرَادَ الرِّحْلَةَ عَنْ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ، انہوں نے وہاں اس دوران مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ارادہ کیا کہ میں مدینہ سے چلا جاؤں، اپنے وطن واپس چلا جاتا ہوں. جب انہوں نے اس کا ارادہ کیا، رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، ارادہ انہوں نے کیا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہ میں اندلس واپس جانا چاہتا ہوں، یہاں سے چلا جاؤں مدینے سے. اب قبر انور کے اندر مصطفیٰ کو اس کے ارادے کی خبر ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر کہہ رہا. اب جب وہ خبر ہوئی حضور کو تو حضور اس کی خواب میں آئے اور حضور نے اسے آ کر فرمایا فقال یا ابا البرکات، اے ابا البرکات، کیف ترضی بفراقنا فترک الرحیل واقام بالمدینۃ الی ان مات. حضور نے فرمایا اے ابو البرکات، تو نے ارادہ کیا ہے کہ تو مدینے سے چلا جائے. ایک بات مجھے بتا کہ اگر تو مدینے سے چلا گیا اور میری فراقت، مجھ سے بچھڑنا اور مدینے سے بچھڑنا تو برداشت کر لے گا مدینے سے نکلنا؟ اللہ اکبر، تجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوگا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ خواب میں فرما رہے ہیں. لکھنے والے ابن حجر ہے کیف ترضی، یہ تو نے کیسے سوچ لیا، تو کیسے اس کے اوپر راضی ہو گیا، اور کیسے یہ تو برداشت کر لے گا اس فراق کو، میرے فراق کو، میرے مدینے کے فراق کو. اب جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے فَتَرَكَ الرَّحِيلَ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، وہ اٹھے تو انہوں نے ارادہ ترک کر دیا کہ میں اندلس میں جاؤں، وہ ہمیشہ مدینے میں رہے. اِلَىٰ أَن مَاتَ، حتیٰ کہ ان کو وہاں موت آئی. آگے حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَسَمَّى نَفْسِهِ عاشق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام عاشق نبی تھا. وہ خود بھی خود کو عاشق کہتے تھے، جہان ان کو عاشق النبی کہتا ہے کیونکہ ان کو مصطفیٰ سے اتنی محبت تھی. وہ وطن چھوڑ کے مدینے میں آ گئے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، یہاں آنے والوں کی خدمت کرتے تھے یا مصطفیٰ کی شان میں نعتیں لکھتے تھے. حضور نے کہا تو برداشت کیسے کرے گا یہاں سے جانا، اور اس کا نام ہے عاشق النبی. نہ
ہمارے دوست کہتے ہیں یہ تو بازاری لفظ ہے، یہ تو لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تو غلط نیت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مجھے کل اولڈم کی بندے کی بات یاد آتی ہے، حاجی صاحب کی، حاجی عبدالرشید جنجوہ صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہاں وہ جن علماء نے کہا ہے کہ یہ جنسی صرف جنسیات کے ہو سکتا ہے، وہ ان کے ہاں جنسیات کے لیے ہو، ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم تو مصطفیٰ کے لیے اس کس سے استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ حاجی جنجوہ صاحب بیچارے کو اس کا تو نہیں پتا کہ یہ تو ابن حجر اس کو کہہ رہے ہیں۔ آگے حافظ ابن حجر نے ان کی نعتیں اور ان کے وہ اشعار کا ذکر کیا۔ میں سب کا اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ عاشق النبی، مصطفیٰ کے عاشق، ایمن ابو البرکات الاندلسی، اور ان کو کس نے کہا؟ یہ سارے میرے پاس جو آگے ہیں فائل، الوافی کے اندر سفتی نے اس کا ذکر کیا، تحفۃ اللطیفہ کے اندر تاریخ مدینہ میں سخاوی نے اس کا ذکر کیا، ان کی جو کتاب ہے تاریخ مدینہ امام سخاوی کی، موجم اعلام الشعراء المدح النبی کے اندر اس نے ذکر کیا، علامہ اس نے تاج المقلل کے اندر ہمارے بندے نے ذکر کیا، اس کو جانتی ہے دنیا جانتی ہے، اور اکثر اس کے حوالے ہوتے ہیں صدیق حسن بھوپالی نے تاج المقلل کے اندر، اور بدر الطالع کے اندر قاضی شوکانی نے ذکر کیا۔ اب دو حوالے چلے، موجم شعراء کو بھی چھوڑ دیں، تاریخ مدینہ سخاوی کو بھی چھوڑ دیں، وافی کے صفدی کی وافی کو بھی چھوڑ دیں، دو کتابیں تو یاد رکھ لیں۔ تاج المقلل کو بھی چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تاج المقلل جی ذرا ایسی تھی، وہ اس بندے کا پتہ نہیں کنوجی کا، وہ پہلے تھا، یہ پہلے کی لکھی ہے یا بعد کی، لیکن یہ دو بندوں کے نام تو کم از کم یاد کر لیں، حافظ ابن حجر اسقلانی اور قاضی شوکانی۔ بدر الطالع کے اندر قدر کا اس نے حضور اس بندے کی نعتیں بھی لکھی، ان کی خواب کا ذکر کیا، اور عاشق النبی کا انہوں نے نام کا ذکر کیا۔ یہ سارے ان کو عاشق النبی عاشق النبی عاشق النبی اور آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم کا سارا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بتائیں اگر حافظ ابن حجر عاشق النبی کہیں، صفدی عاشق النبی کہیں، کنوجی عاشق النبی کہیں، سخاوی عاشق النبی کہیں، شوکانی عاشق النبی کہیں، تو یہ بازاری لفظ نہیں بنتا، یہ بازاری لفظ نہیں ہے، یہ غلط لفظ نہیں ہے، یہ جنسی لفظ نہیں ہے۔ تو اگر بلے شاہ اس کو استعمال کریں، سیف الملوک میں میاں محمد بخش کریں، سلطان العارفین کریں، پیر وارث شاہ کریں، مولانا رومی کریں، جن کی مثنوی کا یہاں درس ہوتا ہے، اگر مولانا رومی کریں، اس سے پہلے بزرگ کریں، صوفیاء کریں، تو یہ بازاری لفظ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ بازاری لفظ ہوتا، غلط لفظ ہوتا، نہ شوکانی اس کو استعمال کرتے، نہ اس کو صفدی استعمال کرتے، نہ اس کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی اس کو استعمال کرتے۔ وہ تو سند دے رہے ہیں کہ یہ عاشق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو حیان نے کہا، بہاؤالدین نے کہا، یعنی وہ آگے ناموں کی لسٹ ہے کہ علماء اندلس نے مور لگائی ہے اس کے اوپر کہ یہ عاشق النبی ہے۔ میرے موضوع کا صرف اتنا تعلق ہے کہ عاشق النبی کوئی بازاری لفظ نہیں ہے، یہ بازاری اس کو لوگوں نے بس شبہ کی وجہ سے اس کو بازاری کہہ دیا ہے، ورنہ اس کا یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اب آئیں ذرا دوسرے لفظ کے اوپر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بازاری لفظ ہے اور یہ کس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے اور کس نے یہ استعمال کیا ہے۔ ابتدا میں اس کو کر رہا ہوں یہاں سے۔ علامہ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی کتاب، سیر و اعلام النبلاء ذہبی کی کتاب، تاریخ الاسلام ذہبی کی کتاب۔ ابھی میں اگلے حوالے بھی دوں گا، لائن لگاؤں گا اس کے اوپر، لیکن ذہبی سے شروع کریں کیونکہ متاخرین میں ذہبی کا نام ذہبی کا ہے۔ اب ذہبی بیان کرتے ہیں کہ بشر حافی یہ کون ہے، یہ میں سے آگے جا کر بتاتا ہوں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے شیخ تھے معافی بن عمران، بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، مزہ آ جائے گا ان کی باتیں سن کے۔ معافی بن عمران، تو یہ بشر حافی بڑی محبت کرتے تھے معافی سے۔ اب یہ دیکھیں کہتے ہیں یہ بازاری لفظ ہے، اور ابن الجوزی نے بہرحال اپنے اعتبار سے کہا ہے کہ صرف عورت کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ خیر جب میں وہ بات کروں گا تو میں بتاؤں گا، پھر یہ بڑے لوگ ہیں بس بات ہو جاتی ہے۔
وہ کہتے ہیں صرف لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا لڑکیاں لڑکوں کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور یہاں دیکھیں معافیٰ بن عمران کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، بشر حافی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں بشر حافی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. تو علامہ ذہبی کہتے ہیں وکیل لبشر الحافی نراکا تاشکل معافیٰ بن عمران، تاشکل معافیٰ بن عمران، تاشکل معافیٰ بن عمران. بشر حافی سے کہا کہ تم اتنی محبت کرتے ہو معافیٰ کے ساتھ، تمہیں تو معافیٰ سے عشق ہو گیا ہے. تو محبت نہیں، تم تو عشق کرتے ہو معافیٰ سے. وہ میں نے جو کہا تھا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ عشق کرنا، اس کو کہا جاتا ہے بزاری. ہم کسی کے سامنے کہیں ہمیں غوث اعظم سے عشق ہے تو کہتے ہیں بس گندا لفظ ہے. غوث اعظم کی شان، وہ تو عبد القادر جیلانی تھے، انہوں نے اس کو غوث بنا دیا، ان کے لیے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. حضور ان کے لیے، آپ نے ابو بکر صدیق نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے عشق ہے. وہ لفظ عربوں میں مستعمل اتنا نہیں تھا، اس لیے نہیں کہا. اب جہاں یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں وکیلا بشر الحافی نرا کا تاشک المعافی، تو عاشق ہو گیا ہے. اب جب ان سے کہا نا کہ تو عاشق ہو گیا ہے، تو سیر و عالم النبلاء میں، تاریخ اسلام میں ذہبی وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آگے سے بشر حافی نے کہ جواب دیا، فقال، بشر حافی نے آگے سے کہا فقال وما لیا لا عاشقہ، اور میں کسے ایرے وغیرہ نتھے کھیرے نال عشق نہیں کرتا، میں کیوں نہ عشق کروں اس سے، مجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میں معافیٰ سے عشق نہ کروں. تمہیں پتہ نہیں کہ میرا معشوق کون ہے، میں کس سے عشق کر رہا ہوں. یہاں جنسیات کے عشق کی بات ہو رہی ہے، یہاں وہ جو نیگیٹو کا ایک معنی اس عشق کی بات ہو رہی ہے. بشر حافی دڑھنے سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مال یا لا عاشقو. اور پتہ یہ اسلوب کون سا ہے جو بشر حافی یوز کر رہے ہیں کہ میں کیوں نہ عشق کروں. وہ بندے کا، جو اللہ کا بندہ جس کی ذکر کیے کرتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن میں جس کا ذکر آتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اس بندے نے کہا میں اس رب کے گیت کیوں نہ گاؤں، میں اس رب کی عظمت اور شانیں کیوں بیان نہ کروں، میں اس پر کیوں ایمان نہ لاؤں جو جس کی ومالی العبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو بشر حافی نے وہ اسلوب استعمال کیا ہے جو اس بندے نے سورہ یاسین کے اندر کیا ہے. ان کو کہا گیا نرا کا تاشق المعافی، عشق ہو گیا تمہیں معافی سے. آگے سے وہ کہتے ہیں فقال وما لیا لا عاشقہ، کیوں نہ عشق کروں اس سے. وکان سفیان یسمیہ الیاقوت، اور آگے میں وہ لفظ پڑھوں گا، اور کہا یقوتۃ العلماء، وہ جس کو کہتے ہیں سفیان کہ وہ تو ایک گوہر ہے، وہ تو کوتا ہے، وہ تو گوہر ہے، اور جس کے لیے اتنا وہ سفیان جس کے بارے میں یہ کہیں میں اس سے عشق کیوں نہ کہوں. اب ایک منٹ کے لیے یہاں دیکھیں کہ کیا عشق بزاری لفظ ہے. اگر بزاری تھا تو محدثین نے کیوں اس کا استعمال بشر حافی کے لیے کیا، اور بشر حافی کو کیوں کہا کہ تو اس سے عشق کرتا ہے. اور آگے سے بشر حافی نے یہ نہیں کہا وہ شرمندگی فیل کرتے، وہ عشق حقیقی تھا، وہ سچا عشق تھا، وہ علم سے عشق تھا، وہ ان کے عمل سے عشق تھا، وہ ان کے کمالات سے عشق تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت سے عشق ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے عشق ہے، اولیاء کے کمالات سے عشق ہے. اس لیے یہاں عشق کا لفظ نیگیٹو معنی میں نہیں ہے، منفی معنی میں نہیں ہے، مثبت معنی میں نہیں ہے. ان لوگوں نے، بعض لوگوں نے جب سے بدعت کا صرف نیگیٹو استعمال کیا ہے، ہر جگہ پر ایک لفظ کو سنتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ درست نہیں، یہ درست نہیں. اب دیکھیں بشر حافی کہتے ہیں کیوں عشق نہ کروں، ایرے وغیرہ سے عشق نہیں کرتا، میں یقوتۃ العلماء میں سے عشق کرتا ہوں. میرا معشوق معافیٰ بن
عمران ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، اور اس کو عشق کر بھی رہے ہیں لوگ، ان کو عاشق بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے معشوق کا نام لے کر اس کا فخر بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دور کے لوگ جو اللہ اکبر کو کہتے ہیں، بعض لوگ، یہ قرآن میں نہیں آیا، هو العلی الکبیر قرآن میں آیا، وہ آیتیں جمع کر رہے ہیں علی الکبیر علی الکبیر، اللہ اکبر کہنا شرک ہے۔ وہ جس قوم کے کچھ بندے اللہ اکبر کو شرک کہہ بتا دیں کہ یہ شرک ہو گیا، اگر وہ لوگ لفظ عشق کے استعمال کو شرک بدعت حرام کہہ دیں، یا اس کے اوپر وہ کتاب لکھ دیں یا لیکچر دے دیں کہ یہ عشق ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، ہمارے لیے لفظ عشق کافی ہے۔ کیوں؟ اس کا استعمال جائز ہے، ابن حجر نے کیا ہے، شوکانی نے کیا ہے، کنوجی نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، بشرافی نے کیا ہے، اور محدثین ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن کے لیے کس نے یہ لفظ کہا ہے، اور بشرافی کا مقام کیا ہے، اور کون عشق کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ واہ نرا کا تاشکل معافا، ہم تو دیکھتے ہیں تو اس سے ذکر کا عاشق ہو گیا ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں لا عاشقو، کیوں نہ عشق کروں، وقاد کانا سفیانہ ثوری، وہ جو سفیان ثوری ہیں یسمیہ الیقوتا، وہ اس کو یقوتا کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بشر حافی کے بارے میں تھوڑی سی جان لیں کہ یہ کوئی گاؤں کا بندہ نہیں تھا بشر حافی۔ اگر بات ہو سلطان العارفین علیہ الرحمہ کی تو لفظ عشق کو شرک بدعت حرام کہنے والے کہہ دیں گے ہاں وہ جنگ میں رہتے تھے، عالم تو نہیں تھے نا، وہ کوئی تابعی نہیں تھے، وہ کوئی تبع تابعی نہیں تھے، وہ کوئی صحابی نہیں تھے، وہ جنگلیوں کا علاقہ ہے، جنگ میں انہوں نے عاشق کا لفظ استعمال کر دیا۔ وہ رومی تو افغانستان سے آئے تھے، ان کو کیا پتا، وہ دوسروں کو کیا، فلاں کو کیا پتا، بلے شاہ کو، وہ میاں محمد بخش کو کیا پتا۔ آپ پتر یہاں بتائیں نا بشر حافی کو پتا تھا کہ نہیں؟ اب وہ بشر حافی کیا کہتے ہیں، اور یہ کون ہے بشر حافی؟ کیا بات ہے۔ بشر حافی کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں بشر بن الحارث، ان کا نام لکھتے ہیں الامام العالم المحدث الزاہد الربانی القدوہ شیخ الاسلام۔ یہ سیر و علامہ نبلا سے میں پڑھ رہا ہوں، اور تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر، سیر و علامہ نبلا میں، تاریخ اسلام میں ذہبی کہتے ہیں سال تو دار قطنی، کسی نے دار قطنی سے پوچھا ذرا ان کے بارے میں بتائیں، یہ جو عاشق ہے جن کے معشوق معافی بن عمران ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے تم تو عشق کے ان کے اوپر عاشق ہو گئے ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب دار قطنی وہ کہتے ہیں فقال زاہد جبل سکۃ لیس یروی الا حدیثا صحیحا، یہ دار قطنی کے زاہد ہیں، علم کے پہاڑ تھے، جبل العلوم تھے، اور زاہد تھے، بس صحیح حدیثوں کو روایت کرتے تھے۔ اب سلطان باؤ علیہ الرحمہ کے بارے میں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کہیں گے جی نہیں وہ نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسی کا، وہ ہماری زبان کا لفظ ہے، ہمیں نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ اب جس کو جتنا پتا تھا نا، جتنا وہ عربی میں استعمال ہوتا تھا، وہ زاہد ہے، وہ جبان العلوم ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ بشر الحافی کی ایک بات میں اور بتاؤں، تہذیب و تہذیب میں اور تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے ذکر کیا، اور اسی سے حافظ ابن عسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے دنیا ناز کرتی ہے امام بخاری اور امام مسلم پر، اور امام بخاری اور امام مسلم ناز کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل پر، اور امام احمد ابن حنبل ناز کرتے تھے بشر حافی پر۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا تذکرہ، میں وہ والی چیزیں میں اس وقت لانا نہیں چاہتا، میں ذرا سٹک رہنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر۔ کتنی تعریف کرتے تھے وہ، بہقی نے ذکر کیا، ابن حجر نے ذکر کیا، ذہبی نے ذکر کیا تاریخ کے اندر کہ وہ اماموں کے امام۔ کیا مطلب؟ بخاری مسلم کے امام، امام احمد بن حنبل کے امام، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں عشق نہ کروں معافی سے، کیوں عشق نہ کروں معافی سے، وہ بشر حافی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال سے ایک اور عبارت پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بشر حافی فقد کان راسن فی الورع
والاخلاص، سیر میں بھی ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ لما لا تحدث قال انا اشتہی احدث واذا اشتهت شيئا تركه. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں سمان کثیرن، بہت محدثین نے سما کیا ہے. وَآتَزَلَ النَّاسَ فَلَمْ يُحَدِّث، پھر انہوں نے لوگوں کو ذرا چھوڑ دیا، پھر بات صرف اس سے کرتے تھے جو ان کی بات کو سمجھتا تھا. بس عاشقوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے. یہی بات عبداللہ بن مبارک نے کہی ہے اور اس کو لکھا ہے تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب کے اندر. وہ کہتے ہیں ہر حاصل آتا بہت کچھ تھا لیکن ذرا پرہیز کرتے تھے بات کرنے سے، صرف اسی کو بیان کرتے تھے جو اس کا اہل ہوتا. اور پیچھے دارقطنی کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ کہتے تھے کہ صرف وہ صحیح حدیثیں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. اب وہ تہذیب الکمال، سیر و عالم النبالہ، البدایہ والنہایہ، تہذیب التہذیب، تاریخ اسلام، تاریخ بغداد، یہ ساری کتابوں کے حوالے ہیں. تو اس کے اندر امام احمد بن حنبل کا وہ قول ہے کہ سمعت، تو میں نے فلاں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا نا بشر حافی، وہ کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، اور وما لہ نظیر فی ہذہ الامہ. ہاں جب امام وفات ہوئی بشر حافی کی تو کسی نے آ کر امام احمد بن حنبل کو خبر دی. تو مروزی کہتے ہیں کہ جب لما قیل عبداللہ احمد بن حنبل مات بشر بن الحارث، فوت ہو گئے بشر حافی، تو وہ کہتے ہیں قال مات رحمہ اللہ وما لہ نظیر فی ہذہ الامہ، پوری امت محمدیہ میں ان کے زمانے کی بات کر لیں اگر اس کو آپ مخصوص کرنا چاہیں، پر امام احمد بن حنبل تو کھلے دل سے بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوری امت محمدیہ میں بشر حافی جیسا کوئی بندہ نہیں الا عامر بن قیس. وہ ایک تابعی ہیں، ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ عامر بن قیس کو ان کا ہم پلہ کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تو پوری اس میں کوئی ہے ہی نہیں ان کا ہم پلہ. کیوں؟ وہ عاشق تھے اور عاشقوں کی تعریف ایسی کی جاتی ہے. ہمارے زمانے عاشق چلوں کو کہتے ہیں. اب امام احمد بن حنبل ایک عاشق کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ ایک چلے بندے کی تعریف کر رہے ہیں. آگے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں واہ، ان کے بارے میں کسی نے پوچھا تاریخ ابن الجوزی میں، کیا بتاؤں، بس 2-3 باتیں دل خوش کر رہا ہوں اپنا. ابن الجوزی کہتے ہیں، کیونکہ ابن الجوزی نے وہ عشق کے لفظ پر گفتگو کی، اس پر میں واپس آتا ہوں. وہ کہتے ہیں فقال علی سالتانی، کسی نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل سے کہ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا بشر حافی کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں فقال علی سالتانی ان راب سبعۃ من الابدال، تم نے 7 ابدالوں میں سے ایک کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے. یعنی ابدال بھی ہے اور عاشق بھی ہے. لوگ کہتے ہیں ایک طرف عاشق ہو اور ابدال ہو، عاشق ہو ولی اللہ ہو، یہ تو دونوں مضاد چیزیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی. خیر نہیں ہو سکتی بھی، آپ کے خیال میں نہ ہوگی، پر امام احمد بن حنبل تو جمع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ما رأیت افضل منہ، میری آنکھ نے اس سے بہتر کو بندہ دیکھا ہی نہیں. آگے کہتے ہیں ما رأیت بعینی افضل من بشر الحافی، میری زبان سے شاید کبھی بشر بھی نہیں کر رہا ہے لیکن وہ بشر ابن حافی، ما رأیت بعینی قط افضل من بشر ابن الحارث، نہیں دیکھا کسی نے اس کو. آگے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ما اخرجت بغداد اتم عقلا ولا احفظ لسانه من بشر بن الحارث کان فی کل شارح عقل. اس لیے میں نے یہ عبارت پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں ووطی الناس عقبہ 50 سنہ ما عرف له غیبة لمسلم لو قسم عقله على اہل بغداد وصاروا قلاء وما نقص من عقله شيء. کہتے ہیں یہ عاشق صرف وہ ہوتا ہے، ہمارے دوست کہتے ہیں عاشق وہ ہوتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو. اس لیے میں نے یہ عبارت پڑھی ہے. تہذیب الکمال سے پڑھ رہا ہوں، سیر و عالم النبلاء سے پڑھ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ سے پڑھ رہا ہوں، تہذیب و تہذیب سے، تاریخ بغداد سے، تاریخ ذہبی سے، تاریخ ابن الجوزی سے. ہمارے دوست کہتے ہیں ہاں عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پورے بغداد میں سے کوئی بندہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا جو عقل مند بشر حافی سے زیادہ ہو.
پھر وہ کہتے ہیں کہ بشر حافی کیا بات تھی، اتنی عقل تھی ان کے پاس، ان کے ہر بال کے نیچے عقل تھی. یہ ایک تعریف کرنے کا سٹائل ہوتا ہے. میرے ایک فاضل دوست نے علامہ اقبال کی تعریف کی تو وہ کہنے لگے کہ علامہ اقبال کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک دماغ ہی دماغ تھا. یعنی یہ ایک اسلوب ہے کہ اتنا بلا کے ذہین تھے علامہ اقبال کہ وہ سر کے بالوں سے لے کر نیچے تک دماغ ہی دماغ، عقل ہی عقل تھی. تو یہ اسی طرز کی تعریف جو ہے امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. پاگلوں کو عاشق پاگل نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں بال کے نیچے ان کی تھی عقل تھی، ہر بال کے نیچے. آگے کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی لو قسمہ عقلہ علی اہل بغداد سارو عقلہ وما نقصہ من عقلہ شیء، اگر ان کی عقل پورے بغداد کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو سارے عقل والے ہو جائے. اب سوچیں کہ پہلے وہ بے عقلے ہیں، عقل تقسیم کر دی جائے تو عقل والے ہو جائیں، اور بشر کی عقل میں کوئی فرق نہ آئے. سبحان اللہ. اب وہی بشر حافی فوت ہوتے ہیں. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو بتایا گیا، ان کو امام احمد ابن حنبل کو، وہ گئے اور ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور ان کا ذکر انہوں نے بڑی محبت سے کیا، انس سے کیا اور اپنی چادر ان کو دی. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے تھے، بڑے بندے تھے بشر الحافی، کہ ان کے جنازے کے اندر امام ابن علی مدینی فی جنازت ہی بشر ابن الحارث یا سان فی جنازت، وہ جو محدثین ان کے جنازے میں شامل ہوئے. اور حاذا واللہ شرف الدنیا قبل شرف الآخرہ، یہ محدثین امام احمد بن حنبل، امام ابن المدینی وہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں دیکھ لو، بشر حافی وہ ہے جس کو دنیا کے اندر اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا اور اتنے لوگ ان کے جنازے میں ہیں، اور یہ شرف ان کو آخرت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دیا. اب وہ بندے کتنے تھے؟ تہذیب الکمال، البدایہ والنہایہ، تاریخ بغداد، تاریخ ابن جوزی، صفوۃ الصفوہ ابن الجوزی، وہ کہتے ہیں وذالک ان بشر کا جنازہ اخرجت جنازتہ بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد جنازہ گھر سے نکالا. ولم يحصل في القبر الا في الليل وكان نهارا سيفا والنهار فيه طولا ولم يستقر في القبر الا العتمہ. عشاء تک جا کر لوگ اتنے تھے، آہستہ آہستہ چلتے رہے، اور عشاء کے بعد جا کر ان کو کہیں قبر کے اندر جو ہے نا وہ داخل کیا گیا. اب یہ ساری باتیں اتفاق ہو گیا ہے کہ بشر حافی کے بارے میں باتیں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا مجھے بیان کرنے کا. اصل مقصود جو ہے نا وہ ہے ان کا وہ کہ ان کو عاشق کہا گیا. اب ان کی ایک اور بات سناتا ہوں. بہت سے اقوال میں نے محدثین کے چھوڑ دیے. دیکھیں خطیب بغدادی کا یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ خطیب بغدادی جو ہے نا یہ کیا کمال کیا انہوں نے. بہت سے لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ ایک لیسن کا مطلب بھی بنے گا. خطیب بغدادی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. ساری عبارت نہیں میں پڑھوں گا، میرے سامنے ہے. ان الخطیب ذکر انہ لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل اللہ ثلاث حاجت اخذ بالحدیث ماء زمزم. وہ جو حدیث آتی ہے کہ جب کوئی بندہ پانی زمزم کا پیے تو جو دعا 3 بار پیے، جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو خطیب بغدادی حج کرنے کے لیے گئے، انہوں نے وہ 3 دعائیں کی، زمزم پیا اور 3 دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی، کہتے ہیں کہ پہلی دعا یہ تھی کہ یحدثا بطریق بغداد کہ میں نے تاریخ بغداد لکھی ہے، اس کو جا کر میری یہ عام ہو جائے اور میں اس کو پڑھاؤں. اور کہاں؟ این یملی الحدیث میں جامع منصور یونیورسٹی کے اندر مجھے موقع ملے کہ میں تاریخ بغداد کو پڑھاؤں. یہ 2 دعائیں تھیں. تیسری دعا زمزم پیتے ہوئے کہتے ہیں این یدفن عند بشر الحافی،
تیسری میری دعا یہ ہے کہ جب میں مروں تو بشر حافی کے قدموں میں دفن ہونے کی مجھے جگہ ملے. کیوں؟ خطیب بغدادی جانتے تھے یہ عاشق ہے، یہ محدث ہے، یہ فقیہ ہے، یہ زاہد ہے، اور اس کی قبر کے جوار میں دفن ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. انہوں نے دعا کی. اب ہوا کیا؟ ان کا وصال ہو گیا. جب وہ ان کا وصال ہو گیا تو مسئلہ بن گیا وہاں پر کہ وہاں پر ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو بکر زہرہ الصوفی. وہ انہوں نے ایک قبر کی جگہ تھی جو بشر حافی کے قدموں کے پاس تھی، انہوں نے اپنے لیے اس کو مخصوص کیا ہوا تھا. وَقَانَ يَمْضِي إِلَيْهِ كُلُّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَيُنَامُ فِيهِ وَيَتْلُو فِيهِ الْقُرْآنَ كُلُّهُ. وہ وہاں جاتے، لیٹتے، سوتے، وہاں ختم قرآن کرتے کہ یہ قبر ہے. وہ جو ابو بکر تھے بن زہرہ الصوفی، ختم قرآن کرتے، اپنے آپ کو تسکین دیتے، یوز ٹو کرتے اس جگہ کے لیے. وہ ایک ہی قبر تھی. اب جب انہوں نے اپنی قبر مخصوص کی، خطیب بغدادی کا انتقال ہو گیا اور کوئی قبر کی جگہ نہیں تھی. لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، میں تو نہیں جاؤں گا، میں جگہ نہیں دوں گا. اب مسئلہ بن گیا کہ خطیب بغدادی نے تو دعا کی ہے اور اب یہ کیا ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی کی دعا تو قبول ہو چکی تھی زمزم پینے کے بعد. اب اس کا حل کیا نکلا؟ ایک بندے نے کہا کہ میں جاتا ہوں ان کے پاس اور میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں. تو اس نے جا کر ان سے کہا کہ اقول لک، میں تمہارے پاس ایک بات کرنے کے لیے آیا. لو ان بشر الحافی فی الاحیاء وانت الی جانبہ فجاء ابو بکر الخطیب لیقعد دون اکان یحسن بذلک انت قد اعلی منہ. اس نے جا کر ایک ٹیکنیکل بات کی. وہ کہنے لگا صوفی صاحب بات یہ ہے، آپ نے یہ جگہ رکھی ہوئی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آج بشر حافی زندہ ہوتے اور تو جاتا اور خطیب بغدادی جاتے دونوں ان کو ملنے کے لیے، تو وہ اپنے پاس بٹھانے کو کس کو وہ بٹھاتے؟ آپ کو بٹھاتے یا خطیب بغدادی کو؟ تو انہوں نے کہا خطیب بغدادی کو. وہ خاموش ہو کے آ گئے اور انہوں نے بعد میں اجازت دیتی. کہنے لگے کہ ہاں میرا دل اس بات کو مان گیا، جاؤ خطیب بغدادی کو بشر حافی کے قبر میں، اس میں جو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی اس کو دفن کر دیا. زمزم پینے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور بشر حافی کے قدموں میں سعادت ملی ہے خطیب بغدادی کو دفن ہونے کی. آگے میں وہ چھوڑ رہا ہوں ان کے مناقب کے بارے میں جو کچھ اور محدثین نے کہا ہے. اب ذرا آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جن کے بارے میں وہ کہا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ آپ تو عشق کرتے ہیں ان سے، ان کو بشر حافی کو. اب میں وہ سیر و اعلام النبلاء سے وہ عبارت پڑھ رہا ہوں دوبارہ. ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ جن کے ساتھ وہ عشق کرتے ہیں. کہا گیا قال وکیل علی بشر سے کہا گیا نرا کا تاشق المعافی، تو عشق کرتا ہے اس کے ساتھ، معافی کے ساتھ. ہر وقت غلط ذہنیت نہیں ہونی چاہیے، کبھی صحیح ذہنیت کے ساتھ بھی کسی بات کو پازیٹیولی بھی سوچنا چاہیے، روحانی پہلو سے بھی سوچنا چاہیے. اب جن کے ہاں روحانیت کا تصور نہیں ہوتا وہ تو پھر جنسیات کے بارے میں سوچتے ہیں نا. وقال لبشر نرا کا تاشق المعافی، تمہیں تو عشق ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں تمہیں تو عشق ہو گیا معافی سے. آگے وہ جواب دیتے ہیں قالا ومالیہ لا اعشقہ، کیوں نہ عشق کروں اس سے، کس سے؟ جو وقد کان سفیان الثوری یسمی ہل یقوتا، جس کو وہ سفیان ثوری یقوتا کہتے تھے، اس سے میں عشق کرتا ہوں. آگے بشر حافی کرتے ہیں کیوں نہ عشق کروں اس سے. قال لبشر الحافی کان المعافی صاحب دنیا واسعہ و دیان کثیرہ. واہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہوئی تھی، بڑے امیر تھے دنیا کے معاملے میں، خدا نے ان کو بڑی وسعت دی ہوئی تھی، تو بڑے سخی تھے، میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، دنیا میں ان کو بڑی وسیع عالم تھے.
آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما رأيت رجلا ادب من الموافى بن عمران وبلغنا ان الموافى كان احدا الاسخياء الموصوفين، بڑے وہ تھے، سخی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ بڑے سخیوں میں سے ایک سخی تھے۔ اور کتنے سخی تھے کہ مالہ الجود کانا اذا جاہو مغلہ ارسلہ منہ الی اصحابہ ما یکفیہم سنتاً وکانوا اربعۃ وثلاثین رجلا قلت کانا من وجوہ الازد۔ اب وہ بشر عافی بیان کرتے ہیں کہ میں اس کا عاشق کیوں ہوں، ان کے علم کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے روزوں کی بات کرتے ہیں، یہ سارا علامہ ذہبی نے سیر میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ موافع خیرن فاضلن صاحب سنہ، وہ فلاں تھے ان کی ساری باتیں، یعنی جب ان کو کہا گیا نا کہ تم ان سے عشق کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ عشق کروں۔ اب وہ جو ان کا معشوق ہے، روحانی معشوق ہے، اس کے وہ جو ہے نا اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ان کی زمین تھی، امیر آدمی تھے، جب ان کے پاس اذا جاءہ مغلہ، جب وہ غلہ آتا نا ان کی زمین کی، وہ گندم آتی ان کے پاس، تو بڑے سخی تھے تو کیا کرتے، ان کے دوست تھے 34 34 رجلن 34 ان کے دوست تھے، جگری یار تھے۔ ادھر سے غلہ آیا اور وہ اپنے دوستوں کے پاس غلہ بھیج دیتے، اور وہ اتنا غلہ ان کے پاس تھا کہ پورے سال کے لیے ان کے دوستوں کے گھر سے غلہ ختم نہیں ہوتا تھا، غلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے بندے سے میں عشق کیوں نہ کروں جو دوستوں کا اتنا خیال رکھنے والا ہو، اتنا سخی ہو، دنیا کی وسعت ہو، علم کی وسعت ہو، زہد کی وسعت ہو۔ تو جتنی باتیں عشق کرنے کی ہیں یہ تو ساری موافع کے اندر پائی جاتی تھیں، تو میں کیوں نہ اس سے عشق کروں۔ آگے پھر وہ دوسری ایک بات بتاتے ہیں، بشر الحافی قال بشر الحافی کان المعافی فی الفرح والحزن، وہ بندہ وہ تھا، معافی وہ ہے کہ جن کو حزن ہو یا وہ فرح ہو، واحدن، میں نے ان کو ایک حالت میں دیکھا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اب وہ اپنے عشق کی اور موافع کے معشوق ہونے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ یہ 4 صفحے میرے پاس ہیں جو سیر و اعلام النبلاء میں ذہبی نے وہ اس وجہ سے سارے لکھ دیے کہ وہ انہوں نے کیوں محبت کر رہے ہیں۔ وہ میں علماء کا کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا الموافع بن عمران یقوتۃ العلماء، وہ یہ یقوتۃ العلماء تھے۔ اب وہ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی ان کی حالت ہوتی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سننے والی کہ عاشقوں اور معشوقوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ بشر عافی کہتے ہیں کہ قتلت الخوارج لہو ولدین، چونکہ وہ معشوق تھے، یہ ان کے عاشق تھے، وہ زاہد تھے، اور خارجی ان کے دشمن بن گئے۔ اب جو ان کے دشمن بن گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ خارجیوں نے ان کے 2 بچوں کو قتل کر دیا، موافع کے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ وہ موافع جو یقوتۃ العلماء ہے، اور وہ موافع جن کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ تم تو ان سے عشق کرتے ہو، ان کے 2 بچوں کو خوارج نے قتل کر دیا۔ فما تبین علیہ شیء، انہوں نے کہا اس کی مرضی، کوئی حال دعائی نہیں کی۔ وجمع اصحابہ، انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا، اور وَأَطْعَمَهُمْ، اور ان کو کھانا کھلایا۔ ثم قال لهم، بس اتنی بات کہی، اجرکم اللہ فی فلان و فلان، آپ کو اللہ جزا دے، آپ آئے ہیں اور آپ نے آ کر میرے بیٹے کا میرے ساتھ افسوس کیا ہے۔ انہوں نے اس کو کھلایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو بشر عافی کہتے ہیں بچے 2 قتل کر دیں، خوارج جو شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے تھے ان کے اوپر 2 بچے قتل کر دیں، اور ان کی حالت رضا الہی کی پھر بھی وہی ہو، وہ دوستوں کو بلائیں، کھانا کھلائیں اور کہیں یا اللہ تیری رضا۔ تو آگے کہتے ہیں
جو ایسا بندہ ہو کالا و مالیا لا عاشقو ہو، او بھلا میں اس سے عشق کیوں نہ کروں جو اس پائے کا بندہ ہو، اور میں نے عشق نہیں کر لیا۔ وَقَدْ كَانَ سفیان الثوری یسمیہ الیقوتۃ العلماء، سخی تھا، محدث تھا، زاہد تھا، یقوتۃ العلماء تھا، اس لیے اس کو عشق کر رہا ہوں۔ بشر حافی عاشق تھے، اور ایمن ابو البرکات عاشق النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دو عاشقوں کا حالت آج کے پروگرام میں نے بتایا، اور یہ میں نے عرض کر دیا، نہ یہ بازاری لفظ ہے، نہ یہ شرک کا لفظ ہے، نہ یہ بدعت کا لفظ ہے، نہ یہ حرام کا لفظ ہے، یہ محدثین کا لفظ ہے۔ محدثین فخر سے اس کو استعمال کرتے تھے، اولیاء اللہ اس کو فخر سے استعمال کرتے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لفظ استعمال کیا گیا، صحابہ نے اس کا استعمال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی اور تقریری سنت بن گئی اس کا استعمال کرنا۔ اور جو لوگ اس لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے یا اس حدیث پر تان کرتے ہیں، محدثین نے ان کے جواب میں کتب تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا مولانا رومی علیہ الرحمہ، سلطان العارفین، بابا بلے شاہ، بابا وارث شاہ، میاں محمد بخش، ہمارے نعت خواں، ہمارے شعراء جب وہ عاشق النبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہ وہ شرک ہوتا ہے، نہ وہ بدعت ہوتا ہے، نہ وہ حرام ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے، اور محدثین کی روش پر وہ اس کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کرنا جائز ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔